السلام علیکم جناب، 11 مارچ کی کال لے کے میں آپ کے ساتھ ہوں، اور آج کا سیشن بھی کافی پریشان کو نہیں رہا. بہرحال ڈسکس کرتے ہیں. خیر، یہ جمعے تک معاملات کچھ بہتر ہونے کے چانسز مجھے تو کوئی خاص نظر نہیں آتے. بس صرف یہ ہے کہ پریشر کم ہو جائے، یہی ہمارے لیے کافی ہے. اچھا جناب، سب میں پہلے تو میں اپنے تمام ممبرز اور ویورز کو یہ بتاؤں کہ ہم نے پنجاب کے پروگرام کو حتمی شکل دے دی ہے. جو ہم نے ٹریننگ پروگرام کی ڈرائیو شروع کی تھی، اور اس میں ہم سب میں پہلے پنجاب آئے تھے، تو وہاں سے ہم نے ایک اورینٹیشنز تو ہم نے کی ہیں مختلف شہروں میں. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے فارمل ٹریننگ پروگرام ہے وہ کرتے ہوئے چلیں. کراچی میں ہم ایک پروگرام کر چکے ہیں جس کو ہم نے لیکچر 1 کا نام دیا تھا، اور اس کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تاکہ آپ اور اب مجھ سے آگے چلیں گے لیکچر 2 اور 3 میں. تو جو لوگ بھی اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کھولیں، کیونکہ جن کا ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہوگا وہی ان کو ہم ٹریڈنگ کی ٹریننگ دے پائیں گے. تو اگر آپ ٹریڈنگ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ اس ٹریننگ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اور اب چونکہ یہ فارمل ٹریننگ ہے، اور اس دفعہ ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اب آپ کو لائیو مارکیٹ میں ٹریننگ دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم جو ہے مارکیٹ کے دوران، جب مارکیٹ چل رہی ہوتی ہے، اس وقت کس طرح آپ کو مینیج کرنا ہے، سینٹیمنٹس کو کیسے دیکھنا ہے، یہ تمام چیزیں چلتی مارکیٹ میں ہم آپ کو سکھانے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں. اللہ کرے گا آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کیونکہ پنجاب والوں کے لیے ایڈوانٹیج ہے، کیونکہ ان کو ویڈیو تو پہلے لیکچر کی مل جائے گی. اس کے بعد اب فارمل ٹریننگ شروع ہو رہی ہے، لائیو ٹریڈنگ. کراچی میں ہم نے لائیو ٹریڈنگ پہ نہیں لیکچر کیا، تو اب ہم لائیو ٹریڈنگ پہ لیکچر کرنے کے پلان کر رہے ہیں تاکہ میکسیمم سپورٹ آپ کو مل سکے، سمجھ آ سکے آپ کو چیزیں. تو اگر آپ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ اس پروگرام کی جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے وہ بڑا سمپل ہے کہ آپ کو اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے. اگر آپ ہمارے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں گے تو ہم آپ کو اس ٹریننگ پروگرام کا حصہ بنائیں گے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے تو اکاؤنٹ آلریڈی کھول لیے ہیں، اور میرے خیال میں ان کو اکاؤنٹ نمبرز بھی مل چکے ہیں. تو وہ لوگ بے فکر رہیں، وہ تو اس پروگرام کا حصہ ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے اکاؤنٹ پروسیسنگ میں ہیں یا وہ ابھی اپنے ڈاکیومنٹیشن پوری کر رہے ہیں. تو وہ لوگ لازمی طور پہ ہمارے علم میں لے آئیں اور ہمیں بتا دیں کہ ان کا اکاؤنٹ پروسیسنگ کہاں ہے، کیونکہ جن کا اکاؤنٹ ہمارے پاس پروسیسنگ میں بھی آ جائے گا، ہم ان کو بھی اس ٹریننگ پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اور نو میٹر آپ اکاؤنٹ PSX کے لیے کھولیں یا پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے لیے، دونوں صورتوں میں آپ ایلیجبل ہوں گے اس پروگرام میں حصہ لینے کے لیے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس ٹریننگ پروگرام کے ساتھ جو پریمیم سروس ہے وہ بھی آپ کو ملنے جا رہی ہے ایک خاص مخصوص مدت تک کے لیے. اور میں ابھی مخصوص مدت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا ارادہ آپ کو کافی لمبا لے کے چلنے کے لیے، کہ جب تک آپ مکمل اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہو جاتے اس وقت تک ہم مکمل سپورٹ اپنی جاری رکھیں گے. جب آپ ٹریڈ کرنے لگیں گے آرام سے تو پھر انشاءاللہ آپ کی مرضی ہوگی پریمیم سروس رکھیں یا نہ رکھیں. ٹھیک ہے جناب؟ اچھا، اب چلتے ہیں ہم پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے، جو موجودہ صورت حال ہے، کل کی کال کو بھی اگر دیکھ لیں تو اس میں ایک ہی بات کہی تھی کہ یہ جرنی ابھی بیئرس کی کنٹینیو ہے اگلے ہدف کی طرف. اور ہم نے دیکھا وہ کیا لیول تھا آپ کا 44,000 میرے خیال میں 248 یا کچھ تھا، اس کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ ہوئی اور پھر اس کے بعد پریشر کنٹینیو ہو گیا. پہلے لو سے جو ریکوری ہوئی تھی اس سے کچھ امید ضرور بنی تھی اور کہ شاید پریشر کم ہو، مگر اس کے بعد پھر جو دوبارہ پریشر آیا وہ کافی پریشان کن تھا، اور پھر مارکیٹ 531 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہو گئی. اوور آل میرے خیال میں ہم 2145 پوائنٹ
2145.3 دن میں ہمارے نقصان ہو چکا ہے. تو بہرحال اب اس ہفتے میں 2 دن اور رہ گئے ہیں اور یہ جو مومنٹم ہے یہ 41,972 تک کی نوید سنا رہا ہے, جو کہ پریشان کن بات ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. اور الیکشن جو ہے سینٹ کا وہ جمعے کو 11 بجے کے بعد شاید اسکیجول ہوا ہے, تو سیکنڈ ہاف میں پاسبلٹی ہے اور پتہ نہیں جیتتا کون ہے. مگر بہرحال یوسف رضا گیلانی کو لے کر بہت زیادہ لوگ آپٹمسٹک ہیں. تو اگر یوسف رضا گیلانی ہار گئے تو یہ اپسیٹ ہوگا اور مارکیٹ کے لیے بہت بلش ہوگا. سچویشن بہرحال پریشان کن ہے, شارٹ ٹرم ٹریڈرز کے لیے بھی اور میڈیم ٹرم ٹریڈرز کے لیے. اس وقت مارکیٹ صرف اٹریکٹ کر رہی ہے لانگ ٹرم ٹریڈرز کو کہ وہ ٹارگیٹڈ بائنگ کریں. اور میرا خیال ہے کہ اگر آنے والے سیشن میں مارکیٹ 43,648 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو جو یہ پریشر ہے کنٹینیو کرے گا اور مارکیٹ شاید ٹارگیٹ کرے 43,490-465 کو ایز این امیڈیٹ ٹارگیٹ. اور ویسے جو کل کے لیے میں اٹموسٹ ٹارگیٹ دیکھ رہا ہوں وہ 43,186-142 کا ایریا ہے. ٹھیک ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ کیئرفل رہنا ضروری ہے جو جمعے تک, اور لانگ ٹرم ٹریڈرز آر فائن, وہ بالکل ٹارگیٹ کریں, اسٹل ٹارگیٹ کریں. آج بھی میں نے کچھ اسٹاکس کے بارے میں جن لوگوں نے مجھے پوچھا تھا ان کو بتایا کہ بالکل بائی کریں, کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. سونر اور لیٹر مارکیٹ ریکور کر لے گی. کچھ اسٹاک ایسے ہیں جن کا مارکیٹ کی گراوٹ سے اثر بھی نہیں پڑ رہا, اور کچھ اسٹاک ایسے ہیں جو جب مارکیٹ 1000 پوائنٹ ریکور کرے گی تو وہ اس سے ڈبل ریکوری لیں گے. تو بہرحال کیپ واچنگ گڈ اسٹاکس اینڈ سلیکٹنگ گڈ اسٹاکس, اور دیٹس آل. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا رکھے, صحت مند رکھے. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.